آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا. ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا. حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے. اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا. اور اب سنو کیا ہوگا. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا اس کو فرمائے گا گھبراہٹ کی پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے. اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو اس پھونک کو اور لمبا کریں گے. اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے. بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے. ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس دن تھر تھرانے والی تھر تھر آئے گی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے. ایک جگہ نہیں قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں. کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں. اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے. شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے. فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے. عجب بحران ہوگا. لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے. ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی. اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. سنو آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا. سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا. اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا. پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا. اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی. اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے مگر جسے تو نے زندہ رکھا. فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے. حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی. تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں. حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں. کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے. اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے. کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی. اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. اب کوئی نہیں ہوگا. اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے. اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا. وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اب اللہ کیا فرمائے گا لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے. اللہ اکبر. اس جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے ان تمام متکبرین ان تمام جابرین ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے. ہم ہیں تو جناب فیصلے ہوتے ہیں. ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے. اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار. ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے 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 میرا رب باقی رہنے والا ہے.
وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں، پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا۔ اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے۔ اللہ اکبر، کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا، جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے، جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے۔ اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا۔ اب پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ رب نے فرمانا ہے نا، وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے، حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا پڑھنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو۔ اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں، تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔